ہدایت یافتہ نہیں نہیں ہے۔ اب جی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ چیز جو تین چیزیں اللہ تعالیٰ بتائے گا، اور یہ صرف اکٹھی کر کے انسان کو دی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هو الذی، وہی وہ ذات ہے، انشاءکم، انشاءکم، میں نے بتایا تھا کہ خلقا، فطرا، بدعا، برعا، یہ سارے کے سارے پیدا کرنے کے اندر ہیں۔ اسی کے اندر انشاءکم بھی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا پیدا کیا، وجعل، اور اس نے بنایا تین چیزیں، لکم السمع، تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں۔ اب جو چیز ہے یہ الگ کرتی ہے، ورنہ آپ کہیں گے جی بہت سارے سب کو کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، سب کو آنکھیں دی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہے نا والافئدہ، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا ہوا۔ دو چیزیں جو ہیں وہ علم کے ذرائع ہیں، سننا اور دیکھنا۔ کیا جی پہلا کیا؟ سننا سننا اور اور دیکھنا۔ دیکھنا۔ اب سننا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہے، وقت کا رسول جو کچھ تلاوت کر کے سنائے جی، اور آج رسالت کا جو بھی کام کر رہا ہے، وہ جو بھی بات کر رہا ہے، ہم سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ بالکل سنیں گے، سنیں گے۔ کریں تو گے۔ ایک ذریعہ ہو گیا علم کا، والابصار، جی، اور آنکھیں، اور یہاں عیون نہیں کہا، اللہ تعالیٰ عین کہتے ہیں آنکھ کو، ابصار کہا ہے، یہ ہے بصیرت والی آنکھ۔ نہیں جمع ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ جو اصل لفظ ہے وہ عین ہے، آنکھ۔ ابصار کیوں ٹھیک ہے۔ کہا؟ ابصار یہ ہے کہ بصیرت والی آنکھ جو مستقبل کے بارے میں دیکھتی ہو، جو سوچتی ہو۔ ایک صرف دیکھتی ہے، اور ایک یہ دیکھتی ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، مجھے یہاں دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں جی؟ جی ایک جی۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ یہ جب علم آ گیا تو والافئدہ، ایک ہوتا ہے قلوب، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب اس کی جمع ہے۔ یہ وہ دل ہے جو اپنے پمپ کرتا ہے ہمارے، وہ ہے قلب۔ یہ کون سا ہے والافئدہ؟ یہ وہ ہے افئدہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے جی کہ میں اللہ کا دیدار کروں، جی چاہتا ہے، جی بے شک، بالکل چاہتا یہ قلب نہیں کرے گا، یہ جو افئدہ ہے یہ کہے گا۔ اس کا تعلق غور و فکر سمجھ کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا تھا کہ بہت زیادہ شکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قلیلم ما تشکرون، دو معنی ہیں اس کے، قلیلن بہت تھوڑا ہے، ما جو، تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ تو ہو گیا شکر کی کیمیت۔ اور دوسرا کیا ہے؟ قلیلن بہت تھوڑے ہیں جی۔ پہلا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا جی، کہ بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، تم کہہ دیتے ہو الحمدللہ، ایسے ہی ہے جی؟ جی سر۔ جی بالکل یہی الفاظ ہیں، لیکن زیادہ کیسے بنے گا؟ اس کے پیچھے خلوص ڈالیں کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، الفاظ تو یہی ہیں لیکن اس کے پیچھے میرا خلوص ہے، یا اللہ میں یہ جو تعریف کر رہا ہوں نا، یہ تیرے علاوہ اور کسی کے لیے الحمدللہ نہیں کہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں جی؟ بالکل تو بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہی کریں گے ہم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، پہلے تو پیدا کیا، پھر بچے پیدا کیے، تو اب آ رہا ہے هو الذی، وہی اوپر والے الفاظ،
وہی وہ ذات ہے ذرا، اوپر تھا انشاء، پیدا کرنا، ذرا ذرا کیجئے گا جی، ذرا جس نے پھیلایا. ذرا کا مطلب کیا ہے؟ جس نے جس پھیلایا، نے پھیلایا، کن، تمہیں، جس نے پھیلایا تمہیں، فی الارض، زمین میں. حضرت آدم حوا پتہ نہیں دنیا کے کس کونے پر ہوں گے جب وہ آئے تھے، اور اب ماشاءاللہ جاپان اور وہ کہتے ہیں کہ وہ رائزنگ کیا کہتے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور امریکہ کا بارڈر جہاں سورج کے کہیں غروب ہوتا ہے، اور پھر بحر الکاہل آ جاتا ہے پورے کا پورا. اس پورے کی پوری زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو پھیلانے کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. کہہ دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ ہے اصل بات. تم تو دور دور ہو. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، تُحْشَرُونَ مجہول جملہ ہے، تم اٹھا کر اکٹھے کیے جاؤ گے. ورنہ اتنا ہی ہے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. حشر ویسے یہ ہے اٹھا کر ان کو اکٹھا کرنا. سوال و جواب کے لیے جی آپ میرے ساتھ پڑھیں. کہاں تک پڑھا تھا پہلے؟ قل هو 22 پڑھی. الذی، صراط مستقیم. تو آپ میرے ساتھ پڑھیے. کل، اے نبی اے صلی نبی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم آپ کہہ کہہ دیجئے، دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هو الذی، وہی وہ وہی وہ ذات ہے، ذات ہے وہی ذات ہے، وہی وہ ذات ہے، انشاءکم، جس نے تمہیں جس پیدا نے کیا، تمہیں پیدا کیا، نے تمہیں پیدا کیا. وجعل، اور اس نے بنایا اور اس اور نے اس نے بنایا بنایا لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے کان لیے اور کان آنکھیں اور بصیرت والی آنکھیں، اور ایک دل. کان، آنکھیں اور دل، یہی ترجمہ کریں، کان، آنکھیں اور دل. باقی تشریح کے دل، اندر قلیلا ٹھیک ہے، ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم بہت تھوڑے شکر ہیں، ادا کرتے ہو. بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. آگے سوال آگے. کل، اے نبی صلی اے اللہ نبی صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هو الذی، وہی وہ ذات ہے وسلم، وہی وہی وہ وہ ذات ذات ہے ہے، ذرأکم فی الارض، جس نے جس نے تمہیں تمہیں زمین زمین میں میں پھیلایا، پھیلایا، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اور اسی اسی کی کی طرف طرف تم تم اکٹھے کیے اکٹھا جاؤ کر گے. کے اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جی اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. افمن یمشی مقبا علی وجہہ، تو کیا وہ شخص جو چلتا ہے الٹا ہو کر، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل پر چلتا ہے، کیا وہ شخص جو الٹا ہو کر اپنے چہرے کے بل پر چلتا ہے، اہدی امن یمشی سویا، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، یا جی، یا وہ امن شخص یمشی جو، سویا، یا وہ شخص جو سیدھا ہو کر چلتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. قل هو جی الذی انشأکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم، اور اس نے بنایا لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو اچھا الذی پروفیسر صاحب، یہاں یہ ذرأکم فی چونکہ تین الارض، چیزیں ہیں نا، یہاں یہ تین چیزیں ہیں، سمع اور ابصار اور افئدہ، تو یہاں ہم بنایا کی بجائے بنائے کریں جمع کے طور پہ. جی بنائے کر لیں. جی ٹھیک ہے، تمہارے لیے بنائے، ٹھیک ہو گیا. جی قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اسی کی طرف، اس کی طرف نے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اسی کی آگے جی طرف. چلتے ہیں. ذرا وقت مجھے بتا دیجئے گا، آج تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا. آگے جی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ
وہ کفار یا کوئی بھی آدمی جو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، جی اس کے لیے لفظ اب آ جا رہا ہے الوعد، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، بریکٹ میں پورا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وعدہ کیا تھا کہ قیامت نے آنا ہے، تم لوگوں کو اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کرنا ہے، اس کے ساتھ ملا کے کہیں تو الوعد خاص وعدہ ہے جو قیامت کے لیے آیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں تو آپ قرآن مجید کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے جی قیامت کے بارے میں، کوئی جانتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ بتا تو نے اس کی تیاری کی ہے۔ سوال دیکھو، جواب جو ہے وہ یہ تھا کہ کیا تو نے اس کی تیاری کی ہے، اس لیے کہ قیامت کا علم جو ہے ابھی پڑھنے لگے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک اصل علم، بے شک پورے کا پورا علم، یہ کر لیتے ہیں پورے کا پورا علم، اس میں جنس، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ایک تو یہ آ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے الوعد ہے اس کا العلم، تو یہ علم اللہ کے پاس ہے، تو میرا خیال ہے یہ زیادہ مناسب ہے، کیوں جی؟ اس قیامت ہاں جی، تو بے شک یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے، وَإِنَّمَا، اور بے شک انا میں، نذیر مبین، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ جی میرے ساتھ کہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب وہ یہ وعدہ وعدہ کب آئے پورا گا، ہوگا۔ جی یہ وعدہ کب، متا کب، ہاذا یہ، الوعد وعدہ، اب بریکٹ میں لگانا ہے پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی قیامت کل آنی ہے یا اس کے بعد آنی ہے، یا کوئی ڈیٹ یا کوئی چیز دو، اگر تم سچے ہو تو یہ واحد چیز کیا ہے، باقی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ، جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک یہ علم تو صرف اللہ ہی کے بے پاس ہے، شک یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے، وَإِنَّمَا، اور بے شک اور بے شک اور بے شک انا میں نذیر مبین، واضح طور پر واضح ڈرانے والا ہوں۔ واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ جی پروفیسر صاحب ذرا آپ۔ جی وَيَقُولُونَ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متا حاضل وعدو، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما، بے شک، العلم، اس کا حقیقی علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وانما، اور بے شک، انا نذیر مبین، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اچھا جی، یہاں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ وہی چیز ہے کہ جو پہلے ابھی ہم ریویژن کر رہے تھے، تو انبیاء نے کہا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب اس وعدے کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی، ابھی آ سکتا ہے وہ وعدہ پورا یا نہیں ہو سکتا، ابھی ابھی ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے، اس لیے ایک اللہ کے پاس علم ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ چیز جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کب آنے والی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، کچھ مہلت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تو ہمیں وہ آخری سانس لینے کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو یا دنیا کے مطابق ہو، اللہ کے، یہ سبق ہے اس کے اندر۔ آگے جی، فلما،
تو جب رعوہ، اب یہ اس وعدے کے بارے میں آ رہا ہے، رعوہ وہی را یرا وہی مادہ ہے، رعوہ وہ اس وعدے کو دیکھیں گے، وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس وعدے کی طرف، الوعد کی طرف، متا ھذا الوعد اوپر جو آیا ہے، تو فلما رعوہ تو جب وہ اس وعدے کو دیکھیں گے، کہہ رہے ہیں ہے ماضی تاکید کے لیے، اس کا ترجمہ جو جملہ اپنا لفظ ہے وہ ماضی میں، لیکن معنی اس کے کس میں ہے؟ مستقبل میں۔ جب وہ دیکھیں گے، اب لفظ آ رہا ہے زلفتن، یاد رکھنا ہے پہلے بھی آ چکا ہے سورہ زمر کے اندر، جی قرب، تو یہ زلفتن کا مطلب ہوگا قریب۔ جب وہ اس وعدے کو قریب دیکھیں گے، تن ہے تو بالکل قریب دیکھیں گے، وہ کب ہے کہ مرتے ہوئے ہی جب فرشتے کو دیکھ لیں گے تو وہ تو وعدہ وہیں سے شروع ہو جائے گا، کیوں جی ایسے ہی ہے، جی جی انسان نے مرنا ہے، اور وہ قیامت کا یا وہ پہلی منزل ہے تو وہ ہے رعوہ زلفتن۔ اگر یہ دوسرا یہ ہے کہ قیامت کا منظر، کہ جب ساری چیزیں بکھر جائیں گی، تباہ و برباد، پہاڑ اڑنا شروع کر دیں گے روئی کے گالوں کی طرح، جی انسان زندہ ہو جائے گا، تو وہ جب اس کو، یا ذوالفتن یہ بھی ہے کہ علامت کی قیامت کی نشانیاں، لیکن یہاں جو زیادہ قرینے قیاس ہے وہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے ہی پتہ چل جائے گا کہ اوہ میرا وقت ختم ہو گیا، اب میری قیامت، الوات شروع ہو گیا۔ آگے لفظ آ رہا ہے سیئت، یہ یاد رکھنا ہے، سیئت ویسے تو مجہول ہے لیکن معروف کے لیے بھی آتا ہے، اس کی سوءن نہیں ہے، سو کہتے ہیں برائی کو، سیئت کا مطلب ہوتا ہے بگڑ جانا، اس کا مادہ ہے ساؤ، سین کے اوپر کیا ہے؟ زبر، ساؤ، جی سوا، جب زبر ہو تو اس بد شکل کو کہتے ہیں سوا، بد شکل، اس سے ہی سی۔ سر یہ لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب وہ فرشتے آئے تو انہوں نے جو دیکھا تو سی بہم کا لفظ وہاں پہ بھی پڑھا ہے ہم۔ جی تو وہ بھی ہے، یہاں کیا ہوگا؟ سی ات کا مطلب وہ کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائیں گے، بگڑ جائیں گے، بد شکل ہو جائیں گے، تو بگڑ جائیں گے۔ وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، جی جنہوں نے کفر کیا، زندگی میں ہی آپ دیکھیں گے تو وہ نور ختم ہو گیا اور ایک پریشانی کے آثار اس کے اوپر، لیکن قیامت کا منظر ہے تو وہاں بھی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور جب ایک چیز ایسی چیز کہ جو جس کے اوپر اعتقاد نہیں تھا وہ سامنے آ گئی تو چہرے کا، اور پھر یہ ہے کہ یا جہنم ہے یا جنت ہے، اور ان کو پتا ہے کہ بھئی ہم ساری زندگی انکار کرتے رہے ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے بتائیے جی؟ بھائی تو بگڑا ہوا چہرہ ہوگا نا بھائی، کیا مسکرا رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ کیا باتیں ہیں، پریشان یہ ہوئے، کہیں گے جی پریشانی والے آثار ہوں گے، جی وجوہ وہ کالے چہرے ہو جائیں گے۔ تو جب وہ اس وعدے کو قریب دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا وہ کیا ہو جائیں گے؟ سیئت، بگڑ جائیں گے، بگڑ جائیں گے، ان چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز، کنتم بہ تدعون، جس کو تم پکارتے تھے، جس کو تم چاہتے تھے، تدعون جی کا مطلب ہے تم کہتے تھے کہاں ہے وہ وعدہ، تو میرے ساتھ پڑھیں وقت کم ہے، فلما، تو تو جب رعوہ، وہ اسے دیکھ لیں گے، اب اس کا بتا دیں ضمیر کی طرف جا رہی ہے، وہ اس عذاب کو دیکھیں گے،
قیامت کو، عذاب نہیں ہے، قیامت وعدہ نہیں اوپر وعدہ ہے. وعدہ جب اس وعدے کو دیکھ لیں گے زلفتن بالکل قریب بالکل قریب بالکل قریب، سیئت بگڑ جائیں گے، جائیں گے، بگڑ جائیں گے. مؤنث اس لیے آیا ہے ات کا لفظ کے وجوہ، وجہ کی جمع ہے تھا نا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ جمع مکسر ہے، لہذا ات مؤنث آیا. تو بگڑ جائیں گے چہرے الذین کفروا، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، وکیلا اور کہا کہا جائے گا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز یہی ہے وہ چیز کنتم بہ تدعون، جس کو تم چاہتے بلاتے تھے، مانگا کرتے تھے، چاہتے تھے. جی جس کو تم مانگتے تھے، دعویٰ کرتے تھے. تدعون کا مطلب ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے، زیادہ لفظ اچھا ہے، جس کو تم مانگا کرتے تھے. مانگا ٹھیک ہے کرتے. جی، اب یہاں تک ہو گیا جی. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بھی اور چیزیں بتا رہا ہے. اب وقت کم ہے، 12 منٹ ہے ہمارے پاس. کل کہہ دیجئے، نہیں سر ارائیتم، 8 منٹ ہے ہمارے پاس، 8 منٹ ہے ٹوٹل. اچھا جی ٹھیک ہے. ارائیتم، کیا کیا تم نے دیکھا، اب میں نے بتا تھا کہ بھی سمجھا بھی ہوتا ہے، کیا تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، جی ہلاک کر دے، ٹھیک ہے مجھے ہلاک کر دے. اس لیے کہ کافر یہ سمجھتے تھے وہ یار ابھی رسول پاک نعوذ باللہ آئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، بس زمانے میں تھوڑی دیر بعد ان لوگوں نے ختم ہو جانا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے، یہ ان کا تصور تھا. جی تو کہا کہ کل کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور دوسرا کیا ہے، او رحمنا، یہ ہے امید، یا ہم پر رحم فرما دے. رحم فرما دی. یہ تو ہمارا معاملہ ہوا، اصل تمہارا ہے. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، تو کون ہے جو پناہ دے گا، بچائے گا الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. وہ ہے جی، کوئی نہیں. آپ جی پڑھیں پھر. کل، اے نبی صلی اے اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اے وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم تم نے سمجھتے ہو، کیا کیا تم نے دیکھا یہی کر، کیا تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ، کہ اگر اگر اللہ اگر مجھے اللہ ہلاک مجھے کر دے، ہلاک کر دے، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، اور ہلاک کے ساتھ آگے بھی ہے ومن معی، اور اور جو میرے ساتھ ہیں، اور جو میرے ساتھ ہیں انہیں بھی، او رحمنا، یا وہ یا ہم پر رحم فرمائے، یا وہ ہم پر فرما دے، یا رحم ہم کرے. پر رحم فرما دے، یا وہ ہم پر رحم فرما دے. فمن یجیرو، تو کون ہے پناہ دے گا، تو کون ہے جائے گا کون جو ہے پناہ جو دے؟ پناہ دے گا، ٹھیک ہے جی، کون ہے جو پناہ دے گا الکافرین، کافروں کو کافروں کو کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک دردناک عذاب سے. عذاب سے. دردناک عذاب سے. بچاؤ جی. اب بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ. آگے پڑھتے ہیں، وقت کہہ رہے ہیں 8 منٹ ہے. کل کہہ اے نبی صلی دیجئے، اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، جی کل کہہ دیجئے، هو الرحمن. ایک تو یہ ہے وہی کہ پچھلوں کا سوال کا جواب بھی بن سکتا ہے یہ، اور یہ الگ سے بھی ہے. کل کہہ دیجئے، هو الرحمن، وہی رحمان ہے. آمنا بھی، ہم اسی پر ایمان لائے. وعلیہ توکلنا، اور اسی اللہ پر ہم نے توکل کیا. ہم تو ایمان بھی اسی پر لائے اور اسی اللہ پر ہم نے توکل کیا. تو سا
ان قریب، تعلمون تم جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین کون ہے وہ جو واضح گمراہی میں ہے یا واضح گمراہی میں تھا. اگر سا قیامت کا منظر ہوگا تو میرے ساتھ کہیں کل، اے نبی اے صلی نبی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کہہ اے وسلم نبی اے صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کہہ دیجئے وسلم کہہ دیجئے هو الرحمن وہی رحمان ہے وہی بہت زیادہ رحمان ہے وہی رحمان ہے، آمنا بھی ہم اسی ہم پر پر ایمان ہم لائے. ایمان لائے، ہم اسی ایمان پر لائے، ایمان لائے، اسی پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا اور اسی اور پر اور ہم اسی نے اللہ پر توکل ہم نے کیا. توکل کیا. اور اسی پر ہم نے توکل کیا. فستعلمون تو ان ان قریب قریب تم قریب جان لو جان گے جاؤ گے ان قریب تم جان جاؤ گے، من ہوا کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے وہ جو فی ضلال مبین جو واضح 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 گمراہی گمراہی میں ہے. جو واضح گمراہی میں ہے. ان قریب جان جاؤ گے تو وہ ایمان لانے والے، توکل کرنے والے انشاءاللہ جنت والے ہیں اور ہدایت پر ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ واضح گمراہی میں ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہا ہے کہ دنیا کی طرف دوبارہ آ جاؤ، دیکھو یہ بات کیا. کل کہہ دیجئے، اے نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارائیتم کیا تم نے دیکھا، ان اصبح اگر ہو جائے. اب اصبح فعل ناقص بھی ہے اور فعل بذات خود بھی ہے. اصبح جیسے باتا، کانا، اصبح، جی تو صبح کی جو، تو اصبح کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، ٹو بیکم. جی اصبح ماؤکم اگر تمہارا پانی ہو جائے، کیا ہو جائے، غورن غورا گہرائی میں. مطلب آپ کا ترجمہ کیا ہوگا، کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرائی گہرا ہو میں گیا چلا جائے، گہرائی میں چلا جائے. چلا جائے. میں آج ہی میرا وہ ویل ہوا تو اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کے اندر 20 فٹ پر ہمارا پانی آ جاتا تھا، آج 400 فٹ کروایا ہے، نیچے چلا گیا. جی تو پتا چلا کہ اللہ غور غار سے نکلا ہے. غار نیچے ہوتی ہے اپنا کیا کہیں گے پہاڑوں کے اندر، تو وہ اس سے غورن کا مطلب ہے نیچے چلا جائے، گہرائی میں چلا جائے. فمن یاتیکم بی آ رہا ہے، یاتی کے ساتھ با آ رہا ہے، تو یاتی کے ساتھ با آ جائے تو کیا مطلب ہوگا، لا کر دے گا، لا کر دے گا. جی دینا با کی وجہ سے، ورنہ یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لانا. یاتی بے کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا. فمن یاتیکم بی کون لے کر آئے گا تمہارے لیے، ماء معین بہتا ہوا پانی. معین کیا کر رہے ہیں جی، بہتا ہوا پانی. بہتا ہوا بہنے والا پانی کون لائے گا. تو اب پڑھیں کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ارائیتم کیا کیا تم نے کیا تم دیکھا نے دیکھا کیا تم نے دیکھا، اصل معنی کیا ہے، کیا تم نے سمجھا، ان سمجھا اصبح ماؤکم اگر ہو جائے تمہارا پانی پانی اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن گہرائی گہرائی میں اچھا گہرا ٹھیک ہو گیا جی، گہرائی میں ابھی ترجمہ بنے گا اگر ہو جائے، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر پانی چلا جائے تمہارا پانی گہرائی میں، جو ہو جائے تمہارا